اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد مدینہ میں نازل ہوئی، اس میں 38 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ سورہ محمد کی تفسیر: جیسا کہ رؤسائے کفار کی عادت تھی کہ جان و مال اور ہر طرح سے اس میں کوشش کرتے تھے، یعنی جن اعمال کو وہ نیک سمجھ رہے ہیں باوجہ عدم ایمان کے وہ مقبول نہیں، بلکہ ان میں سے بعض کام اور الٹے موجب عطاب ہوتے ہیں، جیسے لوگوں کو اسلام سے روکنے میں پیسہ خرچ کرنا، یعنی برائیوں کی عادت چھڑا کر اللہ تعالیٰ ان کا حال سنوار دیتا ہے کہ یومن فیومن نیکی میں ترقی کرتے رہتے ہیں اور آخرت میں ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما کر اچھے حال میں رکھتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ساری مخلوق ایک شریعت کی مکلف نہ تھی، اس وقت سب جہاں کو ایک حکم ہے۔ اب سچا دین یہی ہے اور برے بھلے کام مسلمان بھی کرتے ہیں اور کافر بھی، لیکن سچا دین ماننے کو یہ قبولیت ہے کہ نیکی ثابت اور برائی معاف، اور نہ ماننے کی یہ سزا ہے کہ نیکی برباد گناہ لازم۔ یعنی اس طرح کھول کھول کر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے بھلے برے اعمال پر متنبع کرتا ہے تا باطل پرستی کی نحوست و شامت اور حق پرستی کی برکت ان کی پوری طرح ذہن نشین ہو جائے۔ یعنی حق اور باطل کا مقابلہ تو رہتا ہی ہے۔ جس وقت مسلمانوں اور کافروں میں جنگ ہو جائے تو مسلمانوں کو پوری مضبوطی اور بہادری سے کام لینا چاہیے۔ باطل کا زور جب ہی ٹوٹے گا کہ بڑے بڑے شریر مارے جائیں اور ان کے جتھے توڑ دیے جائیں۔ اس لیے ہنگامہ کارزار میں کسل، سستی، بزدلی اور توقف اور تردد کی راہ نہ دو، اور دشمنان خدا کی گردنیں مارنے میں کچھ باک نہ کرو۔ کافی خون ریزی کے بعد جب تمہاری دھاک بیٹھ جائے اور ان کا زور ٹوٹ جائے، اس وقت قید کرنا بھی کفایت کرتا ہے۔ سورہ انفال: یہ قید و بند ممکن ہے ان کے لیے تعزیانہ عبرت کا کام دے اور مسلمانوں کے پاس رہ کر ان کو اپنی اور تمہاری حالت کے جانچنے اور اسلامی تعلیمات میں غور کرنے کا موقع بہم پہنچائے۔ شدہ وہ لوگ حق و صداقت کا راستہ اختیار کر لیں یا مصلحت سمجھو تو بدون کسی معاوضے کے ان پر احسان کر کے قید سے رہا کر دو۔ اس صورت میں بہت سے افراد ممکن ہے تمہارے احسان اور خوبی اخلاق سے متاثر ہو کر تمہاری طرف راغب ہوں اور تمہارے دین سے محبت کرنے لگیں، اور یہ بھی کر سکتے ہو زر فدیہ کئی لے کر یا مسلمان قیدیوں کے مبادلے میں ان قیدیوں کو چھوڑ دو۔ اس میں کئی طرح کے فائدے ہیں۔ بہرحال اگر ان اسیران جنگ کو ان کے وطن کی واپس کر دو تو 2 ہی صورتیں ہیں: معاوضے میں چھوڑنا یا بلا معاوضہ رہا کرنا۔ ان میں جو صورت امام کے نزدیک صلح ہو اختیار کر سکتا ہے۔ حنفیہ کے ہاں بھی فتح القدیر اور شامی وغیرہ میں اس طرح کی روایات موجود ہیں۔ اگر قیدیوں کو ان کے وطن کی طرف واپس کرنا مصلحت نہ ہو تو پھر 3 صورتیں ہیں: ذمہ بنا کر بطور رعیت کے رکھنا، یا غلام بنا لینا، یا قتل کر دینا۔ احادیث سے قیدی کو قتل کرنے کا ثبوت صرف خاص حالات میں ملتا ہے، جبکہ وہ کسی ایسے سنگین جرم کا مرتکب ہوا ہو جس کی سزا قتل سے کم نہیں ہو سکتی۔ البتہ غلام یا رعیت بنا کر رکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، یعنی یہ حرب و ضرب اور قید و بند کا سلسلہ برابر جاری رہے گا تاکہ لڑائی اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دیں اور جنگ موقوف ہو جائے۔ یعنی خدا کو قدرت ہے کہ ان کافروں کو کوئی آسمانی عذاب بھیج کر عاد و ثمود وغیرہ کی طرح ہلاک کر ڈالے، لیکن جہاد و قتل مشروع کر کے اسے بندوں کا امتحان کرنا تھا۔ وہ دیکھتا ہے کہ کتنے مسلمان اللہ کے نام پر جان و مال نثار کرنے کے لیے تیار ہیں، اور کفار میں سے کتنے لوگ ان تنبیہی کارروائیوں سے بیدار ہوتے ہیں اور اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو اللہ نے دے رکھی ہے کہ پہلی قوموں کی طرح ایک دم پکڑ کر استحصال نہیں کر دیتا۔ یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، خواہ بظاہر یہاں کامیاب نظر نہ آتے ہوں لیکن حقیقتاً وہ کامیاب ہیں، اللہ ان کے کام ضائع نہ کرے گا بلکہ انجام کار ان کی محنت ٹھکانے لگائے گا، ان کو جنت کی طرف راہ دے گا اور آخرت کے تمام منازل و مواقف میں ان کا حال درست رکھے گا۔ یعنی جس جنت کا حال ان کو انبیاء علیہ السلام کی زبان اور اپنے وجدان صحیح سے معلوم ہو چکا تھا، اس میں داخل کیے جائیں گے، اور وہاں پہنچ کر ہر جنتی اپنے ٹھکانے کو خود بخود پہچان لے گا۔ اس کے دل کی کشش ادھر ہی ہوگی جہاں اس کو رہنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الرفہ لہم کے معنی طیبہ لہم کے لیے ہیں، یعنی جنت ان کے لیے خوشبوؤں سے مہکا دی گئی ہے، یعنی اللہ کے دین کی اور اس کے پیغمبر کی۔ یعنی جہاد میں اللہ کی مدد سے تمہارے قدم نہیں ڈگمگائیں گے اور اسلام و طاعت پر ثابت قدم رہو گے، جس کے نتیجے میں صراط پر ثابت قدمی نصیب ہوگی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ چاہے تو خود ہی کافروں کو مسلمان کر ڈالے، پر یہ بھی منظور نہیں، جانچنا منظور ہے۔ سو بندے کی طرف سے کمر باندھنا اور اللہ کی طرف سے کام بنانا، یعنی جس طرح مومنین کے قدم جما دیے جاتے ہیں اس کے برعکس منکروں کو منہ کے بل گرا دیا جاتا ہے،
اور جیسے خدا کی طرف سے مومنین کی مدد کی جاتی ہے، اس کے خلاف کافروں کے کام برباد کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی جب انہوں نے اللہ کی باتوں کو ناپسند کیا تو اللہ ان کے کام کیوں پسند کرے گا؟ اور جو چیز خدا کو ناپسند ہو وہ محض اکارت ہے، یعنی دنیا ہی میں دیکھ لو منکروں کی کیسی گد بنی اور کس طرح ان کے منصوبے خاک میں ملا دیے گئے کہ آج کل کے منکروں کو ایسی سزائیں نہیں مل سکتی۔ یعنی اللہ مومنین و صالحین کا رفیق ہے جو وقت پر ان کی مدد کرتا ہے۔ کافروں کا ایسا رفیق کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں کام آ سکے؟ غزوہ احد میں ابو سفیان نے پکارا تھا، آپ نے فرمایا پکارو اللہ مولانا ولا مولا لکم، یعنی دنیا کا سامان برت رہے اور ہمارے حرص کے بہائم کی طرح اناپ شناپ کھاتے چلے جاتے ہیں، نتیجے کی خبر نہیں کہ کل یہ کھایا پیا کس طرح نکلے گا۔ اچھا چند روز مزے اڑا لیں آگے ان کے لیے آگ کا گھر تیار ہے۔ یعنی دوسری قوموں کو جو زور و طاقت میں مکے والوں سے کہیں بڑھ کر تھیں، ہم نے تباہ کر چھوڑا اور کوئی ان کی مدد کو نہ پہنچا، پھر یہ کس بات پر اتراتے ہیں؟ سے مراد مکہ معظمہ ہے۔ وہاں کے لوگوں نے ایسی حرکات کیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن معلوف و محبوب چھوڑنا پڑا۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت ہوتے وقت مکہ معظمہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ خدا کی قسم تو تمام شہروں میں اللہ کے نزدیک اور میرے نزدیک محبوب ترین شہر ہے، اور اگر میری قوم مجھ کو تیرے اندر سے نہ نکالتی میں تجھ کو نہ چھوڑتا۔ یعنی ایک شخص نہایت شرح صدر اور فہم و بصیرت کے ساتھ سچائی کی صاف اور کشادہ سڑک پر بے کھٹکے چلا جا رہا ہے، اور دوسرا اندھیرے میں پڑا ٹھکریں کھاتا ہے، جس کو سیاہ و سفید یا نیک و بد کی کچھ تمیز نہیں ہے، تاکہ اپنی بدتمیزی سے برائی کو بھلائی سمجھتا ہے اور خواہشات کی پیروی میں اندھا ہو رہا ہے۔ کیا ان دونوں کا مرتبہ اور انجام برابر ہو جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ حق تعالیٰ کی شان حکمت و عدل کے منافی ہے۔ یعنی طول و مکس یا کسی چیز کے اختلاف سے اس کی بو نہیں بدلی، شہد سے زیادہ شیریں اور دودھ سے زیادہ سفید ہے، کسی طرح کے تغیر کو اس کی طرف راہ نہیں۔ یعنی دنیا کے دودھ پر قیاس نہ کرو، اتنی مدت گزرنے پر بھی اس کے مزے میں فرق نہیں آیا۔ یعنی وہاں کی شراب میں خالص لذت اور مزہ ہی ہے، نہ نشہ ہے، نہ شکستگی، نہ تلخی، نہ سرگرانی، نہ کوئی اور عیب و نقصان۔ یعنی صاف و شفاف شہر جس میں تقدر تو کہاں ہوتا، جھاگ تک نہیں۔ تنبیہ، یہاں 4 قسم کی نہروں کا ذکر ہوا، جن میں پانی تو ایسی چیز ہے کہ انسان کی زندگی اس سے، اور دودھ غذائے لطیف کا کام دیتا ہے، اور شراب سرور و نشاط کی چیز ہے، اور شہد کو شفاء و للناس فرمایا گیا۔ مشروبات کے بعد یہ معقولات کا ذکر فرما دیا، یعنی سب خطائیں معاف کر کے جنت میں داخل کریں گے، وہاں پہنچ کر کبھی خطاؤں کا ذکر بھی نہیں آئے گا جو ان کی کلفت کا سبب بنے اور نائندہ کسی بات پر گرفت ہوگی۔ یعنی کھولتا ہوا پانی جب دوزخیوں کو پلائیں گے تو آنتیں کٹ کر باہر آ پڑیں گی۔ اوپر مومنوں اور کافروں کا حال مذکور تھا۔ ایک قسم کافروں کی وہ ہے جسے منافق کہتے ہیں، یعنی ظاہر میں اسلام کا دعویٰ اور باطن میں اس سے انحراف۔ اس آیت میں اس کا ذکر ہے، یعنی یہ لوگ بظاہر پیغمبر کی بات سننے کے لیے کان رکھتے ہیں، مگر نہ دلی توجہ ہے، نہ سمجھ، نہ یاد۔ جب مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو اہل علم سے کہتے ہیں کہ اس شخص یعنی پیغمبر علیہ السلام نے ابھی کیا بیان کیا تھا، شاید اس دریافت کرنے سے مقصود اور ادھر تعریفیں کرنا ہوگا کہ ہم ان کی بات کو لائق کے اتنا نہیں سمجھتے، نہ توجہ سے سنتے ہیں۔ یعنی ایسی نالائق حرکتوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے، پھر نیکی کی توفیق قطع نہیں ہوتی، محض خواہشات کی پیروی رہ جاتی ہے۔ یعنی سچائی کے راستے پر چلنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی روز بروز ہدایت میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے اور اس کی سوجھ بوجھ اور پرہیزگاری بڑھتی جاتی ہے۔ یعنی قرآن کی نصیحتیں، گزشتہ اقوام کی عبرتناک مثالیں اور جنت و دوزخ کے وعد و وعید سب سن چکے ہیں۔ اب ماننے کے لیے کس وقت کا انتظار ہے؟ یہ ہے کہ قیامت کی گھڑی ان کے سر پر اچانک آ کھڑی ہو۔ قیامت کی کئی نشانیاں تو آ چکی، اور جب خود قیامت آ کھڑی ہوگی اس وقت ان کے لیے سمجھ حاصل کرنے اور ماننے کا موقع کہاں باقی رہے گا؟ یعنی وہ سمجھنا اور ماننا بیکار ہے، کیونکہ اس پر نجات نہیں ہو سکتی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بڑی نشانی قیامت کی ہمارے نبی کا پیدا ہونا ہے۔ سب نبی خاتم النبیین کی راہ دیکھتے تھے، جب وہ آ چکے مقصود و تخلیق عالم کا حاصل ہو چکا، قیامت ہی باقی ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میں اور قیامت اس طرح ہیں، گویا میں قیامت سے اتنا آگے نکل آیا ہوں جتنا بیچ کی انگلی شہادت کی انگلی سے آگے نکلی ہوئی ہے۔ شرح صحیح مسلم میں ہم نے اس کی مفصل تقریر کی ہے، یہاں گنجائش نہیں۔
ہر ایک کا عزم گناہ اس کے مرتبے کے موافق ہوتا ہے۔ کسی کام کا بہت اچھا پہلو چھوڑ کر کم اچھا پہلو اختیار کرنا وہ حدود جواز و استحسان میں ہو۔ بعض اوقات مقربین کے حق میں ذنب گناہ سمجھا جاتا ہے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین کے یہی معنی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار استغفار فرماتے تھے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ کا خطاب ہر ایک کو مخاطب ہے، اور اگر خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوں تو مطلب یہ ہے کہ اس علم پر برابر جمے رہیے اور استغفار کرتے رہیے۔ اور فعلم کی تعریف کی تفریح و ماقبل پر اس طرح ہے کہ قیامت آنے کے بعد کسی کو ایمان و توبہ وغیرہ نافع نہیں، تو آدمی کو چاہیے کہ اس کے آنے سے قبل صحیح معرفت حاصل کر لے اور ایمان اور استغفار کے طریق پر مستقیم رہے۔ یعنی جتنے پردوں میں پھرو گے پھر بہشت یا دوزخ میں پہنچو گے جو تمہارا اصلی گھر ہے۔ یعنی ایسی صورت جس میں جہاد کی اجازت ہو، یعنی جچے تلے احکام پر مشتمل ہے جو غیر منسوخ ہیں اور ٹھیک اپنے وقت پر اترتے ہیں۔ مسلمان صورت مانگتے تھے، یعنی کافروں کی ایذا سے عاجز ہو کر آرزو کرتے کہ اللہ جہاد کا حکم دے تو ہم سے ہو سکے کر گزریں۔ جب جہاد کا حکم آیا تو منافق اور کچے لوگوں پر بھاری ہوا۔ خوفزدہ اور بے رونق آنکھوں سے پیغمبر کی طرف دیکھنے لگے کہ کاش ہم کو اس حکم سے معاف رکھیں۔ بے حد خوف بھی آنکھ کی رونق نہیں رہتی، جیسے مرتے وقت آنکھوں کا نور جاتا رہتا ہے۔ یعنی ظاہر میں یہ لوگ فرمانبرداری کا اظہار اور زبان سے اسلام و احکام اسلام کا اقرار کرتے ہیں، مگر کام کی بات یہ ہے کہ عملاً خدا اور رسول کا حکم مانیں اور بات اچھی اور معقول کہیں۔ پھر جب جہاد وغیرہ میں کام کی تائید اور زور آ پڑے اس وقت اللہ کے سامنے سچے ثابت ہوں تو یہ صورت ان کی بہتری اور بھلائی کی ہوگی۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، یعنی حکم شرع کو نہ ماننے سے کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کا حکم ہر طرح ماننا ہی چاہیے۔ پھر رسول بھی جانتا ہے کہ نامردوں کو کیوں لڑوائے۔ ہاں جب بہت ہی تاکید آ پڑے اسی وقت لڑنا ضروری ہوگا، نہیں تو لڑنے والے بہت ہیں۔ یعنی حکومت و اقتدار کے نشے میں لوگ عموماً اعتدال و انصاف پر قائم نہیں رہا کرتے۔ دنیا کی حرص اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، پھر جاہ و مال کی کشمکش اور غرض پرستی میں جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں جن کا آخری نتیجہ ہوتا ہے عام فتنہ و فساد اور ایک دوسرے سے قطع تعلق۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، یعنی جان سے جنگ ہو کر جہاد کی آرزو کرتے ہو اور اگر اللہ تمہیں کو غالب کر دے تو فساد نہ کرنا۔ مترجم محقق قدس اللہ روحہ نے تولیتم کا ترجمہ حکومت مل جانے سے کیا ہے، جیسا کہ بہت سے مفسرین کی رائے ہے کہ دوسرے علماء تولا کو بمعنی اعراض لے کر یوں مطلب لیتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے اعراض کرو گے تو ظاہر دنیا میں امن و انصاف قائم نہیں ہو سکتا، اور جب دنیا میں امن و انصاف نہ رہے گا تو ظاہر فساد، بدامنی اور حق ناشناسی کا دورہ ہوگا۔ اور بعض نے اس طرح تفسیر کی ہے کہ اگر تم ایمان لانے سے اعراض کرو گے تو زمانہ جاہلیت کی کیفیت عود کرائے گی جو خرابیوں اور فساد اس وقت تھے اور ادنا بات پر رشتے ناطے قطع ہو جاتے تھے، وہی سب نقشہ پھر قائم ہو جائے گا۔ اور اگر آیت میں خاص منافقین سے خطاب مانا جائے تو ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر جہاد سے اعراض کرو گے تو تم سے ہی توقع کی جا سکتی ہے کہ اپنی منافقانہ شرارتوں سے ملک میں خرابی مچاؤ گے اور جن مسلمانوں سے تمہاری قرابتیں ہیں ان کی مطلق پرواہ نہ کرتے ہوئے کھلے کافروں کی مددگار بنو گے۔ یعنی حکومت کے غرور میں اندھے بہرے ہو کر ظلم کرنے لگے، پھر کسی کا سمجھایا نہ سمجھے، خدا کی پھٹکار نے بالکل سنگدل بنا دیا، اور یہ سب کچھ انہی کے سوا اختیار اور قصور استعداد سے ہو۔ یعنی منافق قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کی شرارتوں کی بدولت دلوں پر قفل پڑ گئے ہیں کہ نصیحت کے اندر جانے کا راستہ ہی نہیں رہا۔ اگر قرآن کو سمجھنے کی توفیق ملتی تو بآسانی سمجھ لیتے کہ جہاد میں کس قدر دنیوی و اخروی فوائد ہیں۔ یعنی منافقین اسلام کا اقرار کرنے اور اس کی سچائی ظاہر ہو چکنے کے بعد وقت آنے پر اپنے قول و قرار سے پھرے جاتے ہیں اور جہاد میں شرکت نہیں کرتے۔ شیطان نے ان کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ لڑائی میں نہ جائیں گے تو دیر تک زندہ رہیں گے، خام خواہ جا کر مرنے سے کیا فائدہ، اور نامعلوم کیا کچھ سمجھاتا اور دور دراز کے لمبے چوڑے وعدے دیتا ہے۔ وما یعیدہم الشیطان الا غرورا۔ منافقوں نے یہود وغیرہ سے کہا کہ گو ہم ظاہر میں مسلمان ہو گئے لیکن مسلمانوں کے ساتھ ہو کر تم سے نہ لڑیں گے، بلکہ موقع ملا تو تم کو مدد دیں گے اور اس قسم کے کاموں میں تمہاری بات مانیں گے، یعنی اس وقت موت سے کیوں کر بچیں گے۔ بے شک
اس وقت نفاق کا مزہ چکھیں گے، یعنی اللہ کی خوشنودی کا راستہ پسند نہ کیا، اسی راہ چلے جس سے وہ ناراض ہوتا تھا، اس لیے موت کے وقت یہ بھیانک سما دیکھنا پڑا۔ اللہ نے ان کے کفر و طغیان کی بدولت سب عمل بیکار کر دیے، کسی عمل نے ان کو دوسری زندگی میں فائدہ نہ پہنچایا۔ یعنی منافقین اپنے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے جو حاسدانہ عداوتیں اور کینے رکھتے ہیں، کیا یہ خیال ہے کہ وہ دلوں میں پنہاں ہی رہیں گے؟ اللہ ان کو تشت اسباب نہ کرے گا اور مسلمان ان کے مکر و فریب پر مطلع نہ ہوں گے، ہرگز نہیں۔ ان کا خبث باطن ضرور ظاہر ہو کر رہے گا اور ایسے امتحان کی بھٹی میں ڈالے جائیں گے جہاں کھوٹا کھرا بالکل الگ ہو جائے گا۔ یعنی اللہ چاہے تو تمام منافقین کو باشخاص معین کر کے آپ کو دکھلا دے اور نام بنام مطلع کر دے کہ مجمع میں فلاں آدمی منافق ہے، مگر اس کی حکمت بالفعل اس دو ٹوک اظہار کو مقتضی نہیں۔ ویسے اللہ نے آپ کو اعلیٰ درجے کا نور فراست دیا ہے کہ ان کے چہرے بشرے سے آپ پہچان لیتے ہیں، اور آگے چل کر ان لوگوں کے طرز گفتگو سے آپ کو مزید شناخت ہو جائے گی، کیونکہ منافق اور مخلص کی بات کا ڈھنگ الگ الگ ہوتا ہے۔ جو زور، شوکت، پختگی اور خلوص کا رنگ مخلص کی باتوں میں جھلکتا ہے، منافق کتنی ہی کوشش کرے اپنے کلام میں پیدا نہیں کر سکتا۔ مترجم محقق قدس اللہ روحاں نے فلا عرفتہم کو لو نشاؤ کے نیچے نہیں رکھا، عام مفسرین اس کو لو نشاؤ کے تحت میں رکھ کر لا اریناکہم پر متفرع کرتے ہیں، یعنی اگر ہم چاہیں تو تجھ کو دکھلا دیں وہ لوگ، پھر تو ان کو پہچان جائے صورت دیکھ کر۔ احکر کے خیال مترجم رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر زیادہ لطیف ہے، واللہ عالم۔ بعض احادیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے منافقین کو نام بنام پکارا اور اپنی مجلس سے اٹھا دیا۔ ممکن ہے وہ شناخت لحن القول اور سیما وغیرہ سے حاصل ہوئی ہو۔ یا آیہ حاضر کے بعد حق تعالیٰ نے آپ کو بعض منافقین کے اسما پر تفصیل و تعین کے ساتھ مطلع فرما دیا ہو، یعنی بندوں سے کوئی بات چھپی رہے ممکن ہے، مگر اللہ کے علم میں تمہارے سب کام ہیں، خواہ کھل کر کرو یا چھپا کر۔ یعنی جہاد وغیرہ کے احکام سے آزمائش مقصود ہے، اسی سخت آزمائش میں کھلتا ہے کہ کون لوگ اللہ کے راستے میں لڑنے والے اور شدید ترین امتحانات میں ثابت قدم رہنے والے ہیں اور کون ایسے نہیں۔ یعنی ہر ایک کے ایمان اور اطاعت و انقیاد کا وزن معلوم ہو جائے اور سب کے اندرونی احوال کی خبریں عملاً محقق ہو جائیں۔ حتیٰ نعلم سے جو شبہ و حدو سے علم کا ہوتا ہے، اس کا مفصل جواب پارے سے یقول کے شروع الا لنعلم من یتبع الرسول، رسول کے حواشی میں ملاحظہ کیا جائے، یعنی اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اللہ کا کیا نقصان ہے، نہ اس کے دین اور پیغمبر کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ وہ قدرت والا ان کے سارے منصوبے غلط اور تمام کا مکارت کر دے گا اور سب کوششیں خاک میں ملا دے گا۔ یعنی جہاد یا اللہ کی راہ میں اور کوئی محنت و ریاضت کرنا اس وقت مقبول ہے جب اللہ اور رسول کے حکم کے موافق کو محض اپنی طبیعت کے شوق یا نفس کی خواہش پر کام نہ کرو، ورنہ ایسا عمل یوں ہی بیکار ضائع جائے گا۔ مسلمان کا کام نہیں کہ جو نیک کام کر چکا یا کر رہا ہے اس کو کسی صورت سے ضائع ہونے دے۔ نیک کام کو نہ بیچ میں چھوڑو، نہ ریا و نمود اور اعجاب و غرور وغیرہ سے اس کو برباد کرو۔ بھلا ارتداد کا تو ذکر کیا ہے جو ایک دم تمام اعمال کو حبط کر دیتا ہے، یعنی کسی کافر کی اللہ کے ہاں بخشش نہیں، خصوصاً ان کافروں کی جو دوسروں کو خدا کے راستے سے روکنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ کفار کے مقابلے میں سست اور کم ہمت نہ بنے اور جنگ کی سختیوں سے گھبرا کر صلح کی طرف نہ دوڑیں، ورنہ دشمن شیر ہو کر دباتے چلے جائیں گے اور جماعت اسلام کو مغلوب و رسوا ہونا پڑے گا۔ ہاں کسی وقت اسلام کی مصلحت اور اہل اسلام کی بھلائی صلح میں نظر آئے تو اس کا صلح کر لینے میں مذائقہ نہیں، جیسا کہ آگے سورہ فتح میں آتا ہے۔ بہرحال صلح کی بنا پر اپنی کم ہمتی اور نامردی پر نہ ہونی چاہیے، یعنی گھبرانے کی کچھ بات نہیں۔ اگر صبر و استقلال دکھاؤ گے اور خدا کے احکام پر ثابت قدم رہو گے تو خدا تمہارے ساتھ ہے، وہ تم کو آخرکار غالب کرے گا اور کسی حالت میں بھی تم کو نقصان اور گھاٹے میں نہ رہنے دے گا۔ یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت ایک کھیل تماشا جیسی ہے۔ اگر تم ایمان و تقوی اختیار کرو گے اور اس کھیل تماشے سے ذرا بچ کر چلو گے تو اللہ تم کو اس کا بدلہ پورا دے گا اور تمہارا مال بھی تم سے طلب نہیں کرے گا، اسے کیا حاجت ہے، وہ تو خود دینے والا ہے۔ کما قال ما یرید منہم من رزق وما ارید
ان یطعموا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، سورہ زاریات رکوع 3۔ اگر طلب بھی کرے تو مالک حقیقی وہی ہے، تمام مال اسی کا ہے، مگر اس کے باوجود دین کے معاملے میں جب خرچ کرنے کو کہتا ہے تو سارے مال کا مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ ایک تھوڑا سا حصہ طلب کیا جاتا ہے، وہ بھی اپنے لیے نہیں بلکہ تمہارے فائدے کو۔ حق تعالیٰ نے ملک فتح کرا دیے، مسلمانوں کو تھوڑے ہی دن اپنی گرہ سے پیسہ خرچ کرنا پڑا، پھر جتنا خرچ کیا تھا اس سے 100 گنا ہاتھ لگا۔ اس مطلب سے قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا کہ اللہ کو قرض دو، یعنی اللہ تعالیٰ سختی کے ساتھ کل مال طلب کرنے لگے جو تم کو دے رکھا ہے، تو کتنے مردان خدا ہیں جو کشادہ دلی اور خندہ پیشانی سے اس حکم پر لبیک کہیں گے۔ اکثر تو وہی ہوں گے جو بخل اور تنگ دلی کا ثبوت دیں گے، اور مال خرچ کرنے کے وقت ان کے دل کی خفگی باہر ظاہر ہو جائے گی، یعنی ایک حصہ خدا کے دیے ہوئے مال کا اس کے راستے میں اپنے نفع کی خاطر، یعنی تمہارا دینا خود اپنے فائدے کے لیے ہے، نہ دو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے، اللہ کو تمہارے دینے نہ دینے کی کیا پرواہ۔ یعنی مال خرچ کرنے کی جو تاکید سنتے ہو، یہ نہ سمجھو کہ اللہ یا اس کا رسول مانگتا ہے، نہیں، تمہارے بھلے کو فرماتا ہے، پھر ایک کے ہزار ہزار پاؤ گے، ورنہ اللہ کو اور اس کے رسول کو کیا پرواہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس حکمت و مصلحت سے بندوں کو خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، اس کا حاصل ہونا کچھ تم پر منحصر نہیں۔ فرض کیجئے تم اگر بخل کرو اور اس کے حکم سے روگردانی کرو گے، وہ تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم کھڑی کر دے گا جو تمہاری طرح بخیل نہ ہوں گی، بلکہ نہایت فراخ دلی سے اللہ کے ہاں اللہ کے حکم کی تعمیر اور اس کی راہ میں خرچ کرے گی۔ بہرکیف اللہ کی حکمت و مصلحت تو پوری ہو کر رہے گی، ہاں تم اس سعادت سے محروم ہو جاؤ گے۔ حدیث میں ہے، صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ وہ دوسری قوم کون ہے جس کی طرف اشارہ ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اس کی قوم، اور فرمایا خدا کی قسم اگر ایمان سریا پر جا پہنچے تو فارس کے لوگ وہاں سے بھی اس کو اتار لائیں گے۔ الحمدللہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے نظیر ایثار اور جوش ایمانی کا ثبوت دیا کہ ان کی جگہ دوسری قوم کو لانے کی نوبت نہ آئی، تاہم فارس والوں نے اسلام میں داخل ہو کر علم اور ایمان کا وہ شاندار مظاہرہ کیا اور ایسی زبردست دینی خدمات انجام دی جن کو دیکھ کر ہر شخص کو ناچار اقرار کرنا پڑتا ہے کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے موافق یہی قوم تھی جو بوقت ضرورت عرب کی جگہ پر کر سکتی تھی۔ ہزارہ علماء و ائمہ سے قطع نظر کر کے تنہا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وجود ہی اس پیشین گوئی کے صدق پر کافی شہادت ہے، بلکہ اس بشارت عظمیٰ کے کامل اور اولین مصداق امام صاحب ہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔